بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، کسی ملک میں ایک راجہ رہتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک مرتبہ ایک سادھو آیا۔ راجہ نے اس سے پوچھا کہ سادھو مہاراج، دنیا میں رہ کر جو اپنی زندگی صحیح طریقے سے خدا کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کر کے گزارتے ہیں، وہ بڑے ہیں یا وہ جو دنیا سے دور رہ کر جنگل بیابان میں جا بستے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ سادھو نے جواب دیا کہ اے راجہ، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑا کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ راجہ نے اس کی کوئی مثال پوچھی تو سادھو نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دن میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ راجہ نے سادھو کی بات مان لی اور وہ دونوں گھومتے گھومتے ایک دن ایک ملک میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک میدان میں کافی لوگ جمع ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج اس ملک کی شہزادی کا سوئمبر ہے۔ وہاں کے راجہ نے یہ منادی کرا دی تھی کہ جس کے ساتھ شہزادی کی شادی ہوگی اسے میری موت کے بعد پوری سلطنت سونپ دی جائے گی اور وہ اس ملک کا راجہ کہلائے گا۔ شہزادی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اپنے ہی جیسے کسی خوبصورت شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یوں تو سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے ایک سے ایک شہزادے آئے، لیکن کوئی بھی شہزادی کو پسند نہ آیا۔ تب ہی ایک نوجوان سادھو آیا۔ راجکماری نے جیسی اس نوجوان سادھو کو دیکھا اسے پسند کر بیٹھی اور اس کے گلے میں مالا ڈالنے چل پڑی، لیکن وہ سادھو وہاں سے جانے لگا۔ تب راجہ نے نوجوان سادھو سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو گے تو میں اسی وقت میری آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور میری موت کے بعد تم پورے ملک کے راجہ کہلاؤ گے۔ میں نے تو دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب مجھے شادی بیاہ اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ اتنا کہہ کر سادھو وہاں سے چل پڑا۔ نوجوان سادھو کو جاتے ہوئے دیکھ کر شہزادی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہ سب منظر راجہ اور سادھو دونوں غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک جنگل میں جا کر وہ نوجوان سادھو کہیں غائب ہو گیا۔ شہزادی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی درخت پر ایک چڑیا اور چڑا اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ چڑا نے چڑیا سے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی خاطر مدارت کرنی چاہیے، انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر چڑا وہاں سے اڑ گیا اور کچھ دیر کے بعد کہیں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آیا۔ چڑے نے اس لکڑی کو نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد دونوں نے اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر اسے جلا دیا۔ اس کے بعد چڑیا نے چڑے سے کہا کہ انہیں بھوک لگی ہوگی، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ ہمارے مہمان بھی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ سن کر چڑا اسی آگ میں کود پڑا اور بھون گیا۔ چڑیا نے سوچا کہ میں اپنے خاوند کی محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ یہ لوگ 3 افراد ہیں جبکہ یہ پرندہ ایک ہی ہے۔ چڑیا بھی آگ میں کود پڑی۔ سادھو نے راجہ سے کہا کہ دیکھا آپ نے، اگر آپ کو دنیا ترک کرنا ہے تو اس نوجوان سادھو کی طرح بنو جس کے لیے اس شہزادی نے محل اور سلطنت چھوڑ دی ہے، اور اگر دنیا میں رہ کر کچھ اچھا کام بھی کرنا ہے تو چڑیا اور چڑے کی طرح بنو کہ ان لوگوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر زندگی رہی تو ہم ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔